تو وہاں سن کے آتے ہیں کہ جبرائیل نے پڑھایا، یہاں آ کے سنتے ہیں کہ جبرائیل شاگرد ہے امیر المومنین کا، یہاں سے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑھا دیتے ہیں، بڑھا دیا نا، اس مصیبت سے بچنے کا حل بھی بتا دوں۔ او بھائیو، جس ممبر سے تم شان علی سنتے ہو، آؤ اسی ممبر سے سنو کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ خطیب ممبر سلونی جملہ سنیے، خطیب ممبر سلونی میرے امیر آقا ممبر سلونی پر بیٹھ کر جب علم کے دریا بہا رہے تھے اور سائل نے اٹھ کے پوچھا، یا علی، یہ علم کے پھاٹے مارتا ہوا سمندر آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ علی کا چہرہ کھل جاتا ہے، علی کا سینہ تن جاتا ہے، مسکرا کے فرماتے ہیں، سن، یہ سب کچھ لعاب رسالت کو جوسنے کا اثر ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی مسلمانوں نے نبی کے بعد دین کا وارث اصحاب کو مانا، ہم نے نبی کے بعد دین اہل بیت سے لیا ہے۔ بس دو جملے سنیے اور میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں، وقت اتنا ہے، موقع ملا کبھی اپنی عزت بخشی تو انشاءاللہ آپ کو مجلس سناؤں گا۔ آج کی حد تک میں نتیجہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دوسرا بنیادی فرق یہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں مکاتب کی بنیاد سیاستہ ہے 6 کتابیں، پڑھے لکھے دوست توجہ فرمائیں، سیاستہ 6 کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، ترمذی، سنن نسائی۔ میرے مکتب کی بنیاد کتب اربع ہے، 4 کتابیں، کافی، من لا یحضر الفقیہ، الاستبصار اور التہذیب، وہاں جا کے پڑھ لیجیے گا۔ سیاستہ میں آپ کو 98 احادیث اصحاب پیغمبر سے ملیں گی، میری کتب اربع میں آ کے پڑھ لیں، آپ کو ہر حدیث معصوم سے ملے گی۔ جنہیں خوشی ہو رہی ہے ذرا ساری لوگ، معصوم سے ملے گی۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، حالانکہ اہل بیت کو بھی ماننے کا حکم نہیں، اہل بیت کو ہی ماننے کا حکم۔ اگر کوئی کہے کہ ہم بھی اہل بیت کو، اس دعوے کے باطل ہونے کی، میں جلدی کروں، اس دعوے کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ علی اہل بیت کی وہ فرد کامل ہے جنہوں نے خانہ کعبہ میں آنکھیں کھولی نبی کی گود میں، نبی نے آنکھیں بند کی علی کی گود میں۔ وہ علی جو گھر میں نبی کے ساتھ، مسجد میں نبی کے ساتھ، میدان میں نبی کے ساتھ، مولا فرماتے میں حضور کے پیچھے پیچھے یوں چلتا تھا جیسے اٹھنے کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے۔ تو وہ اس علی باب مدینۃ العلم سے مسلمانوں میں سیاستہ میں گنتی کی چند حدیثیں لی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، جسے صرف 1.5 یا 2.25 سال نبی کی صحبت میں رہنا نصیب ہوا، اس سے سیاستہ میں ہزاروں احادیث لی گئی ہیں۔ ختم ہوگی میری تقریر، میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کے بعد دین اہل بیت سے لیا، بھائیوں نے نبی کے بعد دین اصحاب پیغمبر سے لیا۔ بھائی دین کے حقیقی وارث کون؟ میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے ممبر سے اپنے بزرگوں کی موجودگی میں اپنی ملت کے بچوں کو مذہب اہل بیت کی صداقت سناؤں، یہ میرا حق ہے، قانونی اور شرعی حق ہے میرا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، نبی کے بعد دین کے وارث کون؟ اصحاب اہل بیت۔ میری دلیل یہ ہے، اگر تو نبی کے بعد دین کا، شریعت کا، فقہ کا، قرآن کا، حدیث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی کے بعد اگر تو اہل بیت جائیں کسی صحابی کے در پہ، میں مانتا ہوں اصحاب دین کے ذمہ دار، نہیں بات مکمل ہونے کے بعد میں مانتا ہوں اصحاب دین کے ذمہ دار ہوں گے، بات تاریخی ہو تو نعرہ تاریخی، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد میں مانتا ہوں اصحاب دین کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن اگر تاریخ بول بول کر کہہ کہ نبی کے بعد خود صحابی رسول کرسی اقتدار چھوڑ کر شریعت کا مسئلہ علی سے پوچھ رہا ہے، واپس پلٹے کہ اگر آج علی نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد دین ہلاکت سے بچنے والوں سے نہیں لیا، ہلاکت سے بچانے والوں۔ آخری جملہ، اور یہیں پر میں تقریر کو روک رہا ہوں، لیکن میری ساری تقریر ایک طرف، یہ آخری جملہ ایک طرف، اگر یہ جملہ پہنچا سکا تو یوں سمجھو میں نے پورا عشرہ آپ کے پاس پڑھ دیا۔ بات اتنی بڑی ہے اور جملہ سن کر دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے نا آپ کے، اسی لمحے میرے لیے دعا ضرور کر دینا، اس لیے کہ فضائل اہل بیت جب مومن سنتا ہے اور ٹھنڈک کی لہر دوڑ جاتی ہے تو وہ دعا کی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ تو میرے لیے اور میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا۔ اور یہ ٹھنڈک والی بات پتہ ہے میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے 2 اثر ہیں، یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ اللہ نے میرے مولا امیر کے فضائل میں بھی 2 اثر رکھا ہے، علی کے فضائل سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے۔
اور مومن کے دل میں AC لگ جاتا ہے۔ اگلا جملہ بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ میرے استاد معظم تھے۔ قبلہ کا جملہ عالم عالم ہوتا ہے، عالم کی بات عالم کی بات ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی کے عشرے قربان کر دوں قبلہ اعلام کے جملے پر۔ تاریخی جملہ قبلہ نے ارشاد فرمایا، سوٹا کے بیٹھنا، قبلہ فرماتے ہیں کہ نام علی سنتا ہر کوئی ہے لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ یہ واحد مکتب فکر ہے، مکتب تشیع، کہ جو ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ بولو یار جنہیں فخر ہے جعفری ہونے پہ، ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ جعفری۔ 1.5 منٹ میں جملہ دے رہا ہوں، جعفری کس نسبت سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے؟ امام محمد، یہ میں خلاصہ کر رہا ہوں، پوری کتاب آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کون تھے؟ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام حسین علیہ السلام کون تھے؟ امام حسن کے بھائی تھے، مولا علی کے فرزند تھے۔ مولا علی کون تھے؟ نبی کے چچا زاد بھائی بھی تھے، نبی کے داماد بھی تھے، خاتون جنت کے شوہر بھی تھے، جوانان جنت کے سرداروں کے باپ بھی تھے۔ تو مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد دین اس دروازے سے لیا ہے جس دروازے سے نبی نکلتے تھے، اسی دروازے سے علی نکلے، اسی دروازے سے حسن نکلے، اسی دروازے سے حسین نکلے، اسی دروازے سے العابدین نکلے، اسی دروازے سے محمد باقر نکلے، اسی دروازے سے جعفر صادق نکلے۔ تو مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے